إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کلام پاک کو نازل کیوں فرمایا؟ اپنا کلام بواسطہ جبریل امین علیہ السلام سے انسانوں کے بیچ میں پیغمبری کو انتخاب کر کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، پھر اپنے کلام میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ ہونے نہ پائے، شیاطین وغیرہ کی، فرشتوں کی بڑی جماعت کی حفاظت کے ساتھ انسانوں کے ہاتھ، انسانوں کے پاس ان کا تم بھیجا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں میں بھی کلام پاک کو بھیجا تھا۔ غرض یہ تھی کہ انسان زندگی کی سب سے پہلے عقیدہ قائم کرے صرف اور صرف اللہ ہی اطاعت کے، عبادت کے، خدمت کے لائق ہے۔ عبادت کے معنی خدمت کے آتے ہیں صحیح معنی، عبادت کے معنی خدمت کے آتے ہیں۔ اسی لیے غلام کو بھی عبد کہتے ہیں، چونکہ مولا کی، اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے۔ مولا جیسا چاہتا ہے، آقا مالک جیسا چاہتا ہے، غلام اس کا کام کرنا پڑتا ہے، کرتا ہے، اور اس کے کام کرنے پر، خدمت کے کرنے پر جو مناسب سمجھتا ہے، جو لائق سمجھتا ہے، خدمت کیے جانے کے لائق جو چیز ہے، مالک اس کو عطا کرتا ہے۔ خلاف ہے تو ناراض ہوتا ہے، ضرورت پر سزا جاری کرتا ہے، اچھی خدمت پر خوش ہوتا ہے، نوازتا ہے۔ اسی طرح عبادت کا اصل مفہوم خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بندہ خدمت کرے، خدمت کے طریقوں کا تعین وہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ پہلے یہ عقیدہ ہو کہ یہ خدمت اللہ کے سوا کسی کی نہیں، اس لیے کہ کائنات کی ہر چیز کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تمہیں زندہ رکھا اس نے، تھے نہیں پیدا کیا اس نے، تم رہو گے نہیں مارے گا وہ۔ تمہارے حالات کے اندر نشیب و فراز پیدا کرنے والی ذات، دکھ اور سکھ کی کیفیت دینے والی ذات اللہ کی، اور دکھ کو دور کرنے والی ذات بھی اسی کی۔ یہ یقین سب سے پہلے عقیدہ پختہ ہو گیا۔ لیکن اس خدمت میں اللہ کے بندے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خادموں کی کثرت ہے۔ خادموں کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، خادموں کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، خادموں کے اندر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ان چیزوں کے اندر بھی جو خادموں کا آقا ہے، خادموں کا مولا ہے، اللہ تعالیٰ ہے، اسی کی مانے، اسی کی سنے، اس جھگڑے کو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر ختم کرے۔ جو غلط فہمیاں پیدا ہوئی اس کے مطابق یہ کرے۔ کوئی ایک بندہ دوسرے بندے کا حق طلب کرتا ہے تو طلب کرنے والا بھی اس کا ہے، جس کا حق طلب ہوا وہ بھی بندہ اسی کا ہے، فیصلہ اس کا سنا جائے گا، نہ کہ یہ میرے سے یہ دوستی ہونے کی وجہ سے، میرے سے رشتہ ہونے کی وجہ سے، میرا تعلق ہونے کی وجہ سے، میری خدمت کرنے کی وجہ سے
میں اس کی طرفداری کروں، اس کی طرفداری کرنے کی وجہ سے میں سن لوں. یہ خرابی پچھلی قوموں نے بھی کی. قیامت تک کے لیے یہ خرابی پھر ہونے نہ پائے، مگر کر رہا ہے انسان. یہ انسان کی فطری تقاضوں میں سے ہے. شیطان انہی چیزوں سے اس کو ابھارتا ہے، ایمان میں خرابیاں پیدا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو سارا کا سارا کلام پاک ایک ساتھ رمضان میں، قدر والی شب میں، رمضان کی راتوں میں سے ایک رات میں نازل فرما دیا. نزول قرآن کی وجہ سے سارے کے سارے مہینے کو خیر و برکت کا حقدار قرار دے دیا. کلام پاک کے احکامات کو دل کی گہرائی تک پہنچنے میں، خوش عقیدگی کے ساتھ لینے میں سب سے زیادہ معاون چیز صرف اور صرف روزہ ہے. تاکہ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو بھی تورات دینے کا وعدہ فرمایا تو ایک مخصوص مقام پر بلا کر ساری قوم سے علیحدہ کر کر پورے ایک مہینے کے روزے رہنے کا حکم جاری فرمایا. جو 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، 24 گھنٹوں میں سے صرف افطار کے لیے جو ٹائم نکلتا تھا جو اسلام نے بھی تھا ابتدا. پورے 30 روزے رہنے کے بعد تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ کیا. بار بار بھوکا رہتے، منہ کے اندر بھی بے چینی والی کیفیت، منہ کو خوشبو سے آراستہ کر لوں گا، صاف کر لوں گا کہ عنوان سے اجازت سے پہلے اقدام کیا تو اللہ تعالیٰ کو میں نہیں. یہ روزوں کی وجہ سے جو چیز تم کو عطا ہونا ہے اس کے اندر درمیان میں فاصلہ لائیے، اس کی خرابی کے لیے پھر مزید 10 روزے رکھیے آپ. وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّي 40 لَيْلَةً. پھر اس کے بعد ہم نے اور 10 روزے رکھوا کر 40 روزوں کی تکمیل کروا کر پھر ہماری مقدس کتاب تورات کے حوالے کی. حکم دیا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ، بڑی مضبوطی کے ساتھ اس کتاب کو اتاری. وَأَمُرْ بِقَوْمِكَ وَأَمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا. پھر اپنے قوم کے حرکت کو، آپ کے ماننے والوں کو تاکید کیجیے پوری مضبوطی کے ساتھ، پختگی کے ساتھ اس کتاب کو اختیار کر کر اسی کے مطابق اپنے فیصلے کرو گے، اپنی زندگی کو ڈھالو گے. اسی طرف اشارہ اس میں بھی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کتاب اللہ تعالیٰ کی جو مقدس کتاب ہے آپ کے پاس بھیجا ہے بالحق، سارے کے ساری چیزیں حق، صداقت والی چیزوں کے ساتھ، اس میں کسی کی کوئی طرفداری نہیں. تم جس کے بارے میں پڑھنا چاہ رہے ہو سب میرے. جو اچھا کیا پائے گا میرے پاس، جو برا کیا وہ بھی پائے گا. برا بدلہ پائے گا یا اچھا بدلہ پائے گا. اب قرآن کے حاملین کو اس کی تاکید کر دی گئی، یعنی مسلمان اپنی زندگی کے اسی کے مطابق اٹھانے، اس کو قبول کر لیں. دنیا کی شرمندگی کو، رسوائی کی فکر پرواہ نہ کر. اگر اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ اس کی تکمیل کر. واقعات کئی رمضان میں قرآن نازل ہوا تھا پورا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے کے لیے دنیا کے حدود میں، یعنی دنیا میں داخل ہو گیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور انسانوں کے ہاتھ میں اللہ نے دیا نہیں، تاکہ موقع محض صحیح کسی بھی چیز کو سمجھنے کا انہیں ملے. جب جو کیفیت پیدا ہوئی، واقعات پیدا ہوئی، ضرورتیں، وہ حصہ فوراً قرآن کا اس وقت بھیجیے. دیکھو اس جیسے کیفیت ہو، اس جھگڑے میں اس جیسے جھگڑوں میں، اس واقعے میں اس جیسے واقعات، قیامت تک کے
تمہارے رب کا حکم منشا یہ ہے، اچھی طرح اس کے پر عمل کرو۔ ایک سے زائد واقع مدینے انصاریوں کا اسلام کے جتنے لوگوں نے مدد کی مکے سے آنے والے مسلمانوں کی، بشمول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ انصاری کہلاتے ہیں۔ اب یہ انصاری نام کا کوئی قبیلہ وغیرہ ہرگز نہیں ہے۔ یہ بات اس سے پہلے بھی بتائی جا چکی ہے۔ وہ شخص مکے سے ہجرت کر کے آنے کے بعد مسلمانوں کو پناہ دے کر پوری زندگی وقت کر کر مدد فرمائی تھی، ان کو انصار کا لقب ملا تھا۔ وہ جب تک زندہ تھے، جب تک باقی تھا، ان سے کوئی نسل نہیں، یعنی نسبت نہیں ہے انصاری۔ اب ہم میں جو ہے ہندوستان وغیرہ میں انصاری ہے، مسلمانوں کے طبقے میں آخری نچلا طبقہ جو ہے، اس میں لداخ کپڑے بننے والے، بے برس، ان کو کہتے ہیں انصاری۔ جیسا کہ گائے خستہ والے کو کہتے ہیں قریشی، یہ قبیلہ قریش سے نہیں ہے، یہ ہماری اپنی اصطلاحات ہیں وغیرہ۔ تو انصاریوں میں سے ایک خاندان، یعنی مدینے کے خاندانوں سے جو خاندان ظفر سے تھا، بنو ظفر، ان کے فرد میں سے ایک فرد مسلمان جس کا نام تھا تیعمہ کوئے عین میم تھے، تیعمہ بن عبیرہ۔ قتادہ بن نعمان نامی صحابی مسلمان کے گھر کا پڑوسی، پڑوس کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے ساری دنیا تجربہ کر کے کہتی ہے، معاورہ بھی ہے، الجار قبل الدار۔ کہیں گھر خریدنا ہو، گھر کرائے پہ لینا ہو، رہنا ہو، سستا ملا، اچھا ہے، یہ خیال کر کے سب سے پہلے جس جگہ پر رہنا ہے، آزو بازو رہنے والے کیسے ہیں، پڑوسی کا خیال کریں۔ پڑوس اچھا ہے تو ضرور، اب اس کے بعد پیسے کی کمی کی زیادتی کی فکر مت کریں۔ پڑوس کا خیال۔ دین اسلام میں پڑوس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، بار حتیٰ کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اتنی زیادہ تاکید فرماتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کبھی ہمیں یہ ڈر اور خوف بھی ہونے لگتا تھا کہ کہیں پڑوسی کو اپنی وراثت میں حقدار بھی نہیں قرار دینے نہ پائیں، اتنا زیادہ ہے۔ پڑوسی چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان، انسان ہے کا انسان سے انسان کا رشتہ اسلام کے اندر برابر قیامت کا۔ مذہبی نفرتیں، آپس سے خصوصی حالات، وہ استثنائی کیفیتیں ہیں، آپس میں بحیثیت انسان برابر ایک دوسرے کا رشتہ ہوتا ہے۔ بحیثیت مذہب چند پابندیاں خصوصی حالات میں، خصوصی واقعات میں۔ تو تیعمہ بن عبیر نامی نے اچانک ملک شام وغیرہ سے ایک تاجر آیا تھا، کچھ سامان وغیرہ لے کر۔ حضرت قتادہ بن نعمان نے ایک آٹے کی بوری بھی خرید کے لائی اپنے گھر کے لیے۔ اپنے گھر کے ایک حصے میں انہوں نے اپنا جنگی ساز و سامان، کپڑے، لباس وغیرہ بھی رکھا۔ یہ تیعمہ نامی تھے تو مسلمان، لیکن اسلام پکا نہیں تھا۔
اس واقعے سے سمجھ لیں آج کے بھی جتنے لوگ مسلمان ہیں، مسلمان کہہ کر، اہتمام کر کر، ٹوپی پہن کر، کپڑے پہن کر، مظاہرہ کر کر، عید میں آ کر اپنے آپ کو اسراف و مظاہرہ کرتے ہیں، کرنا بھی ہے، مت کرو یہ کرنا، یہ کہنا نہیں ہے۔ مسلمان ہے تو مسلمان معلوم ہونا، ظاہر ہونا، لہٰذا آپ افطار میں بڑھ چڑھ کے کھائیں گے ظاہر کرو، لیکن یہ اسلام میں کہاں سے آ گیا؟ ماں باقی ساری کی ساری چیزیں جو کہیں اس کے اندر بھی وہ داخل کرنا، یہ خرابی کچھ حضرت تیمہ میں بھی آ گئی تھی، پڑوسی تھے۔ اب اسلام پکا نہیں تو شیطان، نفس، وسوسے، ایسے ایک سے زائد واقع ہوئے، ایک سے زیادہ لوگوں سے، اس میں صرف ایک واقعہ آپ کے پاس سامنے نمونے۔ ابھی 50 سال پہلے تک بھی حیدرآباد کی 20 عمارتیں مٹی کی، مہاویرا کی مشہور تھی، حیدرآباد نگینا، اندر مٹی، اوپر چونا۔ اس کے بعد زندگی بدلی، وہ زندگی بدلی جس سے خود انسان پریشان ہے۔ سیمنٹ جو پتھر کا پاؤڈر ہے بنانے کا پریشان، شکایت اپنے رب سے، غلطیاں خود کی، وبال لوٹ رہا اس کے اوپر، پریشان خود لاد لیا، اب پکار رہا ہے اس کے ساتھ۔ بہرحال وہ کچا گھر، یوں سمجھے کچے گھر۔ تو اماں نے اپنے پڑوسی کے گھر کی دیوار کو نقب لگایا، یعنی سوراخ، داخل ہو کر فوجی سامان بھی لے لیا، جو زمانے میں ہر ایک انسان کی انفرادی طور پر زندگی کا ایک آزادانہ حق تھا اور ضروری تھا، اور آٹے کی بوری بھی، تھیلا بھی لے لیا، لے کر چونکہ پڑوس میں تحقیق ہونے پائے گی، فوراً لے جا کر ایک یہودی ملاقات تھی اس کے پاس، جس کا نام زید سمین بول کر ہے، رکھا دیا اس کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کبھی پکڑوانا آتا ہے، مشہور بھی ہے کہ چور کہنا کہ کچھ نہ کچھ ثبوت چھوڑ دیتا ہے۔ اس آٹے کی بوری کو ایک باریک سوراخ تھا، وہ جب لے کر گیا تو ہلکا ہلکا آٹا گرتے ہوئے گیا۔ صبح ہونے کے بعد جب ان کو پتا چلا، اس کی تحقیق کرے، وہ آٹے جو پتا چلا تو سیدھا وہ یہودی کے گھر تک کا پتا چلا، جا کر تلاش کی گئی تو سب کچھ سامان وہاں موجود تھا، ثابت ہوا کہ یہودی چور، علامت تو یہ چور، یہودی چور۔ یہودی نے ثبوت پیش کیا، کئی یہودیوں نے گواہی دی، یہ چور نہیں ہے، تیمہ بن عبیرق نے لا کر رکھا ہے۔ اب یہ تیمہ کے قبیلے والے نیک لوگ، شریف لوگ، شریف لوگوں میں شریر نہیں ہوتا۔ خاندان نوح علیہ السلام پیغمبری کے اندر سب سے بڑا بیٹا کا نام سب سے بڑا شریر ہے۔ شریف ہو کے اندر بھی، شریف خاندانوں میں بھی شرارت والا پٹ ہو جاتا ہے۔ اب خاندان ہے نام پریشان، پہلے تو خاندان آگے بڑھا، چلو اتنی بات ہوئی، ہمارے گھر کا کوئی چور نہیں نکلا، بات پہنچ گئی یہودی کے پاس، اطمینان سے رہے، فیصلے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے بڑھے۔ جو بات آگے بڑھی، خود تو وہاں کے خاندان قبیلے والوں کو احساس ہو گیا، ارے چوری تو ہمارے اپنے گھر کے فرد کے طرف آ رہی بات، لیکن اگر یہ چوری کا الزام ثابت ہو جائے تو تہمت اور رسوائی سے بیچارہ زندہ رہ نہیں سکے گا، اور پھر ہمارے سارے کے سارے گھر والوں کی بھی کیا عزت رہ جائے، ایسا انسان سوچتا ہے۔
ہوتا ہے، یہ ہوا، ایسے ہوتے واقعات۔ اسلام تاکید کرتا ہے تمہاری عزت کئی کیجیے۔ قرآن جگہ جگہ کہتا ہے العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت کا تعلق تم سے شروع نہیں ہوتا، عزت کا تعلق اوپر سے تم تک آتا، اللہ کی، پھر اللہ کے واسطے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مومن مسلمان کی، ایمان اور مسلمان کے ساتھ ایمان کی روح، ایمان کی شرافت اس کے عمل میں نہیں ہے تو پھر عزت کو ڈھونڈتا ہے، عزت کو ڈھونڈتا ہے، یہ عزت والی چیز نہیں ہے۔ عزت تلاش کرو اللہ سے، اللہ کے رسول سے، دین سے اور ایمان سے، دین کو اور ایمان کو بگاڑ کر اس کے خلاف کر پھر عزت کا تقاضا یہ شیطانیت ہے، کبھی دنیا میں عارضی طور پر مل بھی جاتی ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ زور ڈالنے لگے توما کے خانہ قبیلے والے، یہاں تک کہہ دیا یا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ذری دیر کے لیے فیصلہ اگر ہمارے توما کے خلاف میں ہو گیا، اس کے اوپر ہو گیا تو بیچارہ توما زندہ رہنے نہیں سکے گا، خودکشی کر لے گا۔ اس واقعے کے ہر پہلو پہ غور کیجیے، انسانوں کے سامنے اپنے غلط عمل سے خودکشی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کے سامنے، سارے لوگوں کے سامنے جو کا تو مشاہدہ پیش کرے گا تو جب رسوائی کا کیا ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے بندہ کو چاہیے کہ شرمائے ایسا جیسا کہ اپنے نیک اچھے پڑوسیوں کے سامنے شرماتا ہے کہ میں غلط طریقے سے اس کے سامنے نمایاں اور ظاہر ہونے نہ پاؤں، یہ احساس رکھتا ہے، خیال کرتا ہے انسان۔ اسی طرح اللہ سے بھی شرماتے ہوئے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ بہرحال بات ثابت ہو گئی، اب لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا چور کہلائے گا، سزا جاری ہوگی، ہاتھ کٹے گا۔ حکومت مملکت مکے میں کافروں کی ہے، یہاں ان لوگوں کی چلتی نہیں، فوراً توما فرار ہو گئے، مکہ چلے۔ ہر گناہ گار آدمی توبہ کرے گا، کان پکڑے گا، اٹھ بیٹھ کرے گا، آئندہ سے نہیں، جو ہی چھٹے پھر اس کے بعد فوراً بھی جو عادی ہو جاتے ہیں گناہ کی شرارت کے، ایک دوسرے محاورے میں جس کو میں کہوں گا کہ کتے کی صفت کے ہوتے ہیں۔ محاورے مشہور ہے، اگر گھر میں کتا داخل ہو جائے آپ اس کو خوب مارے لکڑی سے، بھاگے گا، ذری دیر کے بعد منڈی جھٹکے گا تو مشہور ہے منڈی جھٹکتے ہی کیا ہوا تھا سب بھول جاتا، پھر اگر ذری دیر بعد آدھے گھنٹے کے بعد پھر موقع ملے تو پھر اسی گھر میں داخل ہوگا جس گھر میں ڈنڈا پڑا تھا۔ تو اسی طرح یہ گناہ کرنے والے گناہ کے عادی جو ہو جاتے ہیں لوگوں کے سامنے کئی مرحلوں میں ایسا کہیں گے، پھر جو ہی موقع ملا تو پھر اسی خصلت کے ہوں گے، پھر سب کچھ بھلا پھر اسی میں لگ گئے۔ تو معنی میں 3 معنی ہوئی مکے میں جانے کے بعد، پھر وہاں بھی اسی قسم کی اپنی عادت سے باز نہیں آیا۔ ایک گھر کو رات میں سوراخ کر رہے تھے چوری کرنے کے ارادے سے، وہ بیچاری دیوار برداشت نہیں کرتی، یا اللہ کی مرضی تھی اس کو بچانا، اسی کے اوپر دیوار گری، اسی میں مر گیا۔ کیا حکمت تھی الگ بات، اس جیسے اور واقعات یہ نمونے کی۔ ابھی اس آیت کے بعد 12 تا 15 آیتوں کے بعد کھلم کھلا اس بارے میں حکم آئے گا۔ دیکھو اگر گواہی دینے کی بات تم کو تمہارے والد محترم کے خلاف میں پڑ جائے، یا والد محترمہ کے خلاف میں پڑ جائے، یا اپنے حقیقی بیٹے کے خلاف پڑ جائے، یا اپنی جوڑے کے خلاف پڑ جائے، یا ایسی گواہی دینے پر شہوت خود میرے اوپر آنے والی، ڈنڈا میرے اوپر پڑنے والا ہے، اگر اپنے اوپر بھی ہو لو انفسکم، اپنے اوپر بھی آتا ہو
پڑھوا لو ڈنڈے کو. اس گواہی سے اگر وہ ڈنڈا تمہارے باپ کے خلاف پڑتا تو پڑھوا دو. دنیا میں پڑے گا، آخرت میں بچے گا. آخرت کے ڈنڈے برداشت نہیں کر پاؤ گی. تو لہٰذا ہم نے یہ کتاب بھیجی ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتاب چاہے مطابق فیصلہ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاندان کی گرم جوشی کو دیکھ کر کہ وہ مسلمان میں خیال کر رہے تھے کہ کہیں سچ تو نہیں ہے یہ لوگ، باقی بری تو نہیں ہے تیمہ. خیال آ بھی نہیں آتا تھوڑا سا. تو اللہ نے فوراً نازل کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے خیال ہٹائیے دماغ سے. اس دماغ میں خیال لانے کی ضرورت نہیں. ہم نے قرآن کلام پاک کے ذریعے فیصلے نازل فرما دیے. اللہ نے بتلا دیا تو تیمہ قرار ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان میں فیصلے فرمائیں. بما اراک اللہ، وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھلایا ہے یعنی بتلایا. اس کے اندر بڑے بڑے مفہوم نہیں ہوتے. لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے فیصلے ہیں یہ فیصلے ان کے بارے میں فرماتا ہے بما اراک اللہ. یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہے، آپ کو اس کا علم دیا ہے، واقف کروایا ہے. لہذا وہ چیزیں خطائی ہیں، اٹوٹ ہیں. یہ قرآن نہیں، یہ فیصلے رسول ہے نا. ایسا ہرگز نہیں سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ولا تکن للخائنین خصیما. لہذا خیانت کرنے والے اس توما کے خاندان کے لوگ بھی خاندان کی ساکھ کو بچانے کے لیے، اپنے خاندان کے فرد کو بچانے کے لیے آگے پیچھے دوڑ کر رہے تھے. تو ان کی سفارش کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے بددیانت لوگ کہا، خیانت پسند لوگ کہا. گناہ کرنا ایک چیز ہے، گناہ کرنے والے کی تعریف کرنے والا بھی گناہ گار ہے، قابل سزا ہے. لہذا اس کے پر ضروری واجب ہے کہ توبہ کرے. لہذا تم اے لوگوں یہ خیانت کرنے والوں کا بھی ان کے فریق مت بنو، معاملے میں آگے بڑھو، فیصلے میں رہو. ارے ادھر فیصلہ ہونا، ادھر فیصلہ نہیں ہونا، اس کی تائید میں ہونا، اس کی تائید میں نہیں ہونا. آج کل سب خاندانی لوگ پڑے ہوئے ہیں. استغفر اللہ، جو ذرا بھی خیال آیا تھا اس کے لیے بھی توبہ کرو. اب عام انسانوں کے لیے جہاں بھی اس قسم کے اس میں اپنے لوگوں کی، اپنے ساتھیوں کی، اپنوں کی غلطی پہ پردہ ڈالنے کے لیے کچھ تائید کیے ہو حالانکہ تم نے غلطی نہیں کی، یہ بھی گناہ ہے. توبہ کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. اس لیے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ توبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صرف خیال آیا تھا، اقدام کرے نہیں تھے. یہ ایک اونچا درجے والی بات ہے. بہت بڑے مرتبے میں جب بڑھ جاتے ہیں، بہت بڑھ جاتے ہیں تو ان کے لیے معمولی سی سوچ بھی غلطی کے درجے میں ہو جاتی ہے. استغفر اللہ، استغفار کیجیے. یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ غفور رحیم ہے. سارے مسلمانوں کو حکم ہے اس قسم کے خطاؤں کے اوپر تم کسی کی طرفداری ناحق کی ہو، یہ گناہ ہے. اس گناہ سے معافی مانگتے جاؤ. اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا سمجھ کر، جان کر، عاجزی انکساری کے ساتھ. پھر اگلی زندگی میں ایسا ہونے نہیں پائے گا. یہ کہہ کر تم توبہ طلب کرو، استغفار کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اب اسی سے متعلق تھوڑی چند باتیں. تم کسی کو اپنے اوپر لینا کیوں چاہتے ہو؟ جو جس نے کیا ہے وہ اس کا وبال بھگتے گا. اس کے ساتھ اپنے آپ کو گناہ میں کیوں شامل کرنا چاہتے ہو؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت اگلی آیت میں. سبحان اللہ.